بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ الصبا، نمبر 34۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ الصبا مکی، نمبر 34۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرہ کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر۔ کائنات کی بستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے وہ سب خدا کے تخلیقی پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے، اور اس کا تخلیقی پروگرام حسن و خوبی کے اعتبار سے حمد و ستائش کا زندہ پیکر ہے، اور اس کے تخلیقی پروگرام کے آخری نتائج پر غور کیا جائے تو نتائج اس کی حمد و ستائش کا آئینہ دار نظر آئیں گے، کیونکہ اس کی ہر اسکیم حکمت پر مبنی ہے، اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ لہو کا مفہوم نیز آخری نتائج سے معلوم ہو جائے گا کہ خدا کی تخلیق شر نہیں بلکہ قابل حمد و ستائش ہے۔ لہو ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے اشیاء کائنات جو سرگرم عمل رہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ ما اور من، اگرچہ یہ قاعدہ کلیہ تو نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں عام طور پر ما غیر جانداروں کے لیے آتا ہے، اور من کے اندر جاندار بشمول انسان بھی شامل ہوتے ہیں۔ اشیاء کائنات امانت قانون خداوندی میں خیانت نہیں کرتی، جبکہ انسان اپنے اختیار و ارادے کی وجہ سے قوانین سے سرکشی اختیار کر لیتا ہے۔ جب یہ ما فی السماوات و ما فی الارض سورہ 34 آیت 1 ہے تو یہ اشیاء کائنات سے متعلق ہے، لہذا اشیاء کائنات کبھی سرکشی اختیار نہیں کرتی۔ انسانوں کے لیے من آتا ہے، جس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں بعض سرکشی اختیار کرتے ہیں اور بعض سرکشی اختیار نہیں کرتے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ کا مفہوم، کائنات میں بہت سی اشیاء نظر آئیں گی جو بظاہر مضر رساں معلوم ہوں گی، لیکن ان پر غور اور تحقیق کی جائے تو وہ مفید ثابت ہوتی ہیں۔ مثلا سانپ کو ہی لیجئے، اس کے ڈسنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن آج تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ بعض اوقات آخری علاج کے طور پر سانپ کے زہر کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے تو انسان کی زندگی بچ جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز سراسر شر معلوم ہوتی ہے تو ماننا پڑے گا کہ ہماری تحقیق ابھی وہاں تک نہیں پہنچی جہاں اس شے کے آفاتی پہلو سامنے آئیں۔ خدا کی طرف سے خیر ہی نازل ہوتا ہے، اس نازل کردہ کو یا تخلیق شدہ کو انسان اپنے عمل سے خیر کو شر میں تبدیل کر لیتا ہے۔ بہت سے ایسے کیڑے مکوڑے ہیں جن کو اگر طرف کر دیا جائے تو کھیتیاں تباہ ہو جائیں۔ جس قدر تحقیق آگے بڑھتی چلی جائے گی، انسان کو آخر الامر معلوم ہوگا کہ خدا کی طرف سے صرف خیر ہی انسان کو ملا ہے۔ فطری قوانین تو نتیجہ خیزی کے لیے از خود جاری و ساری ہیں، لیکن اخلاقی قوانین کو انسانوں نے انسانی معاشرے میں نافذ کرنا ہوتا ہے، لہٰذا ظلم اسی وقت تک موجود ہے جب تک جماعت مومنین ایک نظام قائم کر کے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نہ آئے۔ جماعت مومنین کا ظالم کا ہاتھ کاٹنا قرآن کے مطابق مظلوموں کے لیے وجہ حمدیت بن جاتا ہے۔ سورہ 6 آیت 45۔ ایسا فوراً نہیں ہو جاتا، کیونکہ خدا کا قانون مہلت بھی کائنات میں کار فرما ہے، جس کی وجہ سے خدا غلطی سرزد ہوتے ہی کسی کا گلا نہیں دبا دیتا۔ قانون مہلت کے تحت جب انسان اپنی غلط روش کو قوانین خداوندی کے مطابق کر لیتا ہے تو خدا کے قوانین انسانوں کے لیے آخر الامر خیر ہونے کی دلیل بن جاتے ہیں۔ دراصل خدا کے پروگرام قانون کے آخر تک عمل کرنے سے خیر نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ اگر تمہیں نظری طور پر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو تم اپنے پروگرام کے مطابق عمل کرتے رہو اور مجھے میرے پروگرام کے مطابق عمل کرنے دو۔ آخر الامر ہم دونوں کے اعمال کے نتائج بتا دیں گے کہ ہم میں سے کس کا عمل صحیح تھا اور کون صحیح راستے پر تھا۔
زمانے کی مروجہ چال سے ہٹ کر خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے میں اگرچہ تکالیف اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر استقامت سے تکالیف کا مقابلہ کیا اور آپ نے موقف پر ڈٹ کر پروگرام کی تکمیل تک عمل کرتے رہے تو پھر آخر الامر آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سورہ 94 آیت نمبر 5۔ جو قوم تھک ہار کر پروگرام کو درمیان میں چھوڑ دے تو گویا اس قوم کو اس بات پر ایمان نہیں تھا کہ آخر الامر خدا کے اس پروگرام قانون نے کامیاب ہونا ہے۔ اگر ایسی صورت ہے تو پھر ٹھیک ہے، شر کی قوتیں غالب آ جائیں گی، البتہ اگر پروگرام پر ڈٹ کر ہمت اور استقامت سے عمل جاری رکھا جائے تو قدموں میں استقامت پیدا کرنے کے لیے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ سورہ 41 آیت نمبر 30۔ حق و باطل کے تزاحم میں پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے کا انتظار کرنا ضروری ہوتا ہے، تب جا کر حق پر مبنی ایسے نتائج برآمد ہوتے ہیں جو پروگرام کے سارے دعاوی کو سچا کر دکھائیں گے۔ کائنات کی کوئی شے آخر الامر شر کا پہلو اپنے اندر نہیں رکھتی، شر تو خود انسانوں کے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ اس بات کو کسان کی محسوس مثال سے سمجھتے ہیں کہ کسان کاشت کے لیے بہترین بیج کا انتخاب کر کے اسے مٹی میں ملا آتا ہے۔ 6 ماہ تک بغیر کسی قسم کی وصولی کے وہ محنت کرتا ہے، کیونکہ کسان بغیر صلہ کے محنت کیے چلا جاتا ہے۔ وہ ایسا اس لیے کہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ آخر الامر میرا مٹی میں بیج ملانا اور پھر قانون زراعت کے مطابق میری محنت کرنے کا پروگرام ضرور کامیاب ہوگا، اور ایک ایک بیج کے دانے کے بدلے 700 دانے مجھے ملیں گے۔ اگر وہ اپنے زرعی پروگرام کو درمیان میں چھوڑ دے تو بیج بھی ضائع چلا جاتا ہے۔ یہ تو اچھا بھلا شر ہے جو کسان کے درمیان میں کام چھوڑنے سے پیدا ہوا۔ اگر کسان ذرا اور ہمت کرتا، تھوڑا سا صبر سے کام لیتا اور اس طرح محنت کرتا رہتا تو آخری نتیجہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ سورہ 34 آیت نمبر 1 ہوتا۔ آیت نمبر 2۔ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ زمین میں کیا داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں سے کیا بن کر نکلتا ہے، اور فضا کی بلندیوں سے کیا کچھ نیچے آتا ہے اور کیا کچھ اوپر چڑھتا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کی مخلوق کی نشو و نما ہوتی چلی جائے اور وہ تباہ کن عناصر کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ نیچے سے جو کچھ اوپر اٹھتا ہے یا جو کچھ اوپر سے نیچے آتا ہے وہ زندگیوں کے لیے سراسر خیر ہوتا ہے۔ تمام جانداروں کی زندگی کا دارومدار پانی پر ہے، اس لیے زمین پر 3/4 حصہ پانی ہے اور 1/4 حصہ خشکی ہے۔ سمندر کا پانی کڑوا ہے اور زندگی کے لیے مضر ہے، اس لیے خدا نے سمندر سے پانی کشید کرنے کے لیے زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج بنایا، جس کی تپش سمندر کے پانی کو بخارات میں تبدیل کرتی ہے، اور انہی بخارات سے صاف اور مقطر پانی بارش کی شکل میں برستا ہے جو تمام جانداروں کے لیے ممد حیات ہے۔ عمل تبخیر کے ذریعے پانی کے مفید اجزاء سے بادل بن جاتے ہیں اور مضر اجزاء سمندر کے اندر رہ جاتے ہیں۔ غور کریں کہ سمندر کے پانی میں شر اور خیر کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ زمین کا 3/4 حصہ مجسم شر ہے جس میں سے شر اور خیر نکل رہا ہے۔ یہ سورج ہی ہے جو شر اور خیر گھلے ملے پانی سے خیر نکال رہا ہے۔ یہ مقطر پانی پہاڑوں پر برف کی شکل میں جمع ہو کر ایک بہت بڑے ذخیرے کا کام دیتا ہے، تاکہ گرمیوں میں جب پانی کی زیادہ ضرورت ہو تو برف کے پگھلنے سے پانی ملتا رہے۔ ہم ضرورت بھر پانی لے لیتے ہیں اور زائد از ضرورت پانی واپس سمندر میں چلا جاتا ہے۔ اس تمام پروسیس میں ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اس طرح خدا نے ہماری زندگی کا انتظام کیا ہوا ہے، کیونکہ جانداروں کی حفاظت اور پرورش کا سامان مہیا کرنے کا فریضہ اس نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک مثال تھی، ورنہ نیچے سے جو کچھ اوپر اٹھتا ہے اور جو کچھ زمین کی طرف نازل ہوتا ہے وہ سب جانداروں کی حفاظت اور نشو و نما کے لیے ہے اور سراسر خیر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 3۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ جو لوگ ہمارے قانون مکافات سے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس انقلاب کی تم دھمکی دیتے رہتے ہو وہ انقلاب کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی۔ ان سے کہہ دو کہ وہ گھڑی ضرور آئے گی۔ اس بات پر میرا وہ رب شاہد ہے جو ہر غیب میں ہونے والے واقعات کا اچھی طرح علم رکھتا ہے۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں کسی کا کوئی عمل خواہ وہ ایک ذرے کے برابر ہو یا اس سے چھوٹا یا بڑا ہی کیوں نہ ہو اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، اور وہ خدا کے قانون مکافات کے واضح کر دینے والے رجسٹر میں درج ہو جاتا ہے۔ خدا کا قانون انسانوں کی پان زنی کے باعث جذباتی ہو کر وقت سے پہلے نتائج برآمد نہیں کرتا۔ اگر انسانوں کے اعمال کے نتائج ابھر کر سامنے نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نتائج درپردہ بھی مرتب نہیں ہو رہے ہیں۔ درپردہ تو وہ مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اساتہ یعنی ان کے ابھر کر سامنے آنے کا ایک وقت ہوتا ہے جو صرف خدا کے علم میں ہوتا ہے۔ عمل یا اعمال کے نتائج مرتب ہو کر ابھر کر سامنے آنے تک مہلت کا ایک وقفہ ہوتا ہے جس میں نتائج زیر زمین ترتیب پا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وقفہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلط روش کو تبدیل کر کے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیں، کیونکہ خدا کو تمہاری حفاظت مطلوب ہے۔ خدا کا قانون انسانوں کی تانزنی کے باعث جذباتی نہیں ہوا کرتا، اس لیے وقت سے پہلے نتائج کو برآمد نہیں کرتا۔ آیت نمبر 4۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ خدا کا الحکیم الخبیر سورہ 34 آیت نمبر 1، الرحیم الغفور سورہ 34 آیت 2، عالم الغیب سورہ 34 آیت نمبر 3 ہونا اس لیے ہے تاکہ جو لوگ ہمارے قانون کی صداقت پر ایمان لا کر صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوں تو انہیں ان کے اعمال کا بدلہ مل جائے، یعنی انہیں تمام تخریبی عناصر کے مضر اثرات سے سامان حفاظت مل جائے اور انہیں آبرو مندانہ رزق فراوانی سے مل جائے۔ رزق کریم کا مفہوم لفظ روٹی میں ضروریات زندگی کی ہر چیز شامل ہے۔ رزق اگر بروقت اور بقدر ضرورت ملے تب جا کر رزق کہلاتا ہے۔ عربوں کے ہاں انسان کے شرف و مجد کے لیے کریم سے زیادہ جامع لفظ کوئی دوسرا نہیں ہے، لہذا رزق کریم کے معنی ہو جائیں گے کہ ایسا رزق جس کے لینے میں لینے والے کی سبکی نہ ہو، اہانت نہ ہو۔ اس کے برعکس وہ دینے والا جس کے دینے میں لینے والا سبکی یا اہانت محسوس کرے تو عرب اس کو کریم کی بجائے کمینہ کہتے تھے۔ جب نظام خداوندی رزق کریم لوگوں کو عطا کرتا ہے تو وہ کسی قسم کا کوئی بدلہ یہاں تک کہ شکریہ کا بھی طلبگار نہیں ہوتا۔ سورہ 76 آیت نمبر 9۔ نظام خداوندی میں دینے والے تو انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی جیب سے نہیں دے رہے ہوتے بلکہ نظام کا مال انسانوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اور نظام کا مالک خدا ہوتا ہے۔ خدا نے کسی محسوس شخصیت کو درمیان میں آنے ہی نہیں دیا۔ نظام خدا کا ہوتا ہے اور خدا غیر محسوس ہے، اس لیے لینے میں انسان کو کسی قسم کی شرمندگی اٹھانی نہیں پڑتی، کیونکہ امیر المومنین جو نظام خداوندی کے فرائض کی ادائیگی سر انجام دے رہا ہوتا ہے وہ تک بھی اسی نظام سے لے کر کھاتا ہے۔ نظام خداوندی کے سامنے سب سے مقدم شے احترام آدمیت ہے۔ سورہ 17 آیت نمبر 70۔ جس نظام کے پیش نظر احترام آدمیت نہیں وہ نظام خداوندی نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 5۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم۔ ان کے برعکس جو لوگ ہمارے قانون کو شکست دے کر اپنی مرضی کے نتائج مرتب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنی کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ اپنی غلط روش کی وجہ سے تباہیوں اور بربادیوں کے ایسے علم انگیز عذاب میں مبتلا ہوں گے جو ان کے لیے مسلسل اضطراب کا موجب ہوگا۔ رجزن علیم، بیلوں اور اونٹوں میں ایک بیماری ہوتی ہے جس میں ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں اور نکاہت کی وجہ سے یا تو جانور اٹھ نہیں پاتا اور اگر اٹھتا بھی ہے تو کئی جھٹکوں میں اٹھ پاتا ہے۔
यकबारगी नहीं उठ सकता। ऐसी कैफियत जिसमें उठने की कुव्वत न रहे, टांगें लड़खड़ा उठें, तो ऐसी कैफियत को अरब रिज्ज कहते थे। अलीम रिज्ज की शिद्दत और तसलसल को जाहिर कर रहा है। आयत नंबर 6। وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ जो लोग इल्म बसीरत से काम लेते हैं वो अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जो कुछ तेरे रब की तरफ से नाजिल हुआ है वो ठोस तामीरी नताइज का हामिल और हकीकत साबिता है, और ये कारवानी इंसानियत की उस मंजिल की तरफ रहनुमाई करता है जो खुदाए अजीजो हमीद के मुतय्यन करता है। खुदा का गलबा और कुव्वत एक डिक्टेटर की तरह नहीं बल्कि वो हमीद है। अल अजीजुल हमीद सूरह 34 आयत नंबर 6। अजीज के मानी है इंतहाई गलबा और कुव्वत। गलबा और कुव्वत तो हलाकू खान, चंगेज खान और दीगर डिक्टेटरों के पास भी था, लेकिन वो हमीद न था। खुदा का गलबा और कुव्वत हमीद है। खुदा के कवानीन पर अमल करने के हसीन और खुशगवार नताइज जब निकलते हैं तो उन्हें देखकर हर साहिब इल्म बसीरत के दिल में हम्दो सताइश का जज्बा उभर आएगा। उसे हम्द कहते हैं। अल इल्मा सूरह 34 आयत नंबर 6। वही की रूह से जो इल्म मिलता है इसको अल इल्म कहते हैं। वो वही का इल्म रखने वाले ही साहिब इल्म बसीरत होते हैं। अरबी जुबान में किसी नजरिए का हक होना या हकीकत और सच्चा होना उस वक्त तस्लीम किया जाता है जब उसके नताइज ठोस और महसूस शक्ल में सामने आ जाएं, तब नजरिया हक बनता है और वो उस वक्त हकीकत कहलाता है। हर कलमा की एक हकीकत होती है। जब एक मुजाहिद सिपाही से किसी ने कलमा तैयबा की हकीकत पूछी तो उसने कहा कि ये 40,000 शहर और कले जो हमने फतह किए हैं ये हमारे कलमा की हकीकत नहीं है तो और क्या है। अल हक उस वक्त बोला जाता है जब कोई सही नजरिया जिंदगी अपने महसूस नताइज पैदा कर दे जो आंखों से देखे जा सकें। आयत नंबर 7। وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد۔ जो कवानीन खुदाबंदी की सदाकत पर ईमान नहीं रखते वो एक दूसरे से मजाक करते हुए कहते हैं, आओ तुम्हें एक ऐसा आदमी बताएं जो कहता है कि जब मरने के बाद तुम रेजा रेजा होकर मुंतशर हो जाओगे तो तुम्हें फिर नए सिरे से पैदा किया जाएगा। असल ईमान यह है कि मौत से जिंदगी का खात्मा नहीं हो जाता, जिंदगी मुसलसल आगे चलती है। अगर ये ईमान है तो फिर खुदा पर वही और रिसालत पर ईमान फायदा देगा। अगर अपनी जात पर और आखिरत पर ईमान नहीं है तो फिर सारे ईमान बेकार हैं। जात पर ईमान के बाद बाकी सारे ईमान इसलिए हैं कि इंसान को इख्तियार व इरादा देकर दो किस्म के रास्ते बता दिए गए हैं। दोनों में से किसी एक के इंतखाब के लिए इंसान को आजाद छोड़ दिया गया है। एक रास्ते पर चलने का नतीजा दुनिया व आखिरत में तबाही व बर्बादी है और दूसरे रास्ते पर चलने का नतीजा दुनिया व आखिरत में जिंदगी की खुशगवारियां हैं। दुनिया व आखिरत में इंसानी जिंदगी में इर्तिका होता है। इसके बरक्स अगर ये हो कि जिंदगी बस इसी दुनिया की जिंदगी है तो खुदा पर ईमान के कुछ मानी नहीं है। आयत नंबर 8। अफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन अन बिही जिन्नह बलिल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरति फिल अज़ाबि वद्दलालिल बईद। कहते हैं कि इस रसूल ने मक्कारी से जानबूझकर अल्लाह पर बुहतान बांधा है कि ये कुछ उसे अल्लाह ने बताया है या उस शख्स को किसी किस्म का जुनून हो गया है इसलिए ऐसी बातें करता है। नहीं, ना तो उसने बुहतान बांधा है और ना ही इसे जुनून हुआ है, बल्कि बात यह है कि जो लोग आखिरत की जिंदगी पर ईमान नहीं रखते वो बड़े ही गलत रास्ते पर चलते हैं जिसका नतीजा तबाही और बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं होता। मुस्तकबिल यानी आखिरत का मफहूम। कुरान की सारी तालीम ईमान आखिरत कानून मकाफात अमल यानी मुस्तकबिल के गिर्द घूमती है। इस जिंदगी का मुस्तकबिल फ्यूचर मौत के बाद आने वाली जिंदगी है। एक सांस के बाद अगला सांस भी पिछले सांस की आखिरत मुस्तकबिल है। आने वाली कल आज की आखिरत मुस्तकबिल है। एक शख्स की जिंदगी के अंदर आने वाले उद्वार
اس شخص کی آج کی زندگی کی آخرت مستقبل ہیں۔ تمام قسم کے مستقبل فیوچرز کے لیے قرآن آخرت کا لفظ لایا ہے۔ عام سی بات ہی لیجئے کہ جو قوم اپنے کل کی فکر نہیں کرتی وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ کامیاب وہی رہتے ہیں جو آج اگلی نسل کی فکر کریں۔ قرآن نے تو اپنے پہلے صفحے پر ہی ہمیں وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ سورہ 2 آیت نمبر 4 کا سبق دیا ہے۔ آیت نمبر 9۔ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منیب۔ کیا یہ لوگ اپنے گرد و پیش خارجی کائنات پر غور نہیں کرتے کہ اس میں موت اور حیات نو کا سلسلہ کس طرح جاری و ساری ہے؟ ان کی تو حالت یہ ہے کہ زمین میں زلزلے کا ایک مہیب جھٹکا یا آسمان سے شہاب ثاقب کا ایک عالمگیر چھینٹا ان کی نسل کو ختم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ بلا شبہ نسل انسانی کے بقا میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں جو حقیقت کی طرف رجوع کریں۔ عبد منیب، وہ لوگ جو خدا کی طرف یعنی قوانین خداوندی کی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ حیات نو کی مثال کے لیے دیکھیے کہ ایک دانہ مٹی میں مل کر کس طرح ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لیکن یہی دانہ حیات نو حاصل کرتا ہے اور وہ ایک نیا لبادہ اوڑھ کر نمودار ہو جاتا ہے۔ یا خود انسانی زندگی کی تاریخ پر غور کریں کہ یہ کس طرح چاروں اطراف سے تباہ کن عناصر میں گھرے ہوئے ہونے کے باوجود زندہ اور پائندہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ خدا کے قوانین ہی ہیں جو اس کو نہ صرف محفوظ رکھتے ہیں بلکہ انسانی صلاحیتوں کو آگے بھی بڑھاتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 10۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ قوم سبا سے پہلے سنو، ہم نے داؤد علیہ السلام کو بڑی قوتوں اور فضیلتوں سے نوازا تھا۔ ان کی مملکت میں بڑے بڑے سرکش سردار اور قبیلہ طیر کے اکابر تھے جس سے گھوڑوں کے رسالے ترتیب پاتے تھے۔ سورہ 21 آیت نمبر 89، سورہ 27 آیات 15-16۔ ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ سب داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر ہمارے قوانین کی اطاعت کریں، اور ہم نے اسے لوہے سے اشیاء بنانا سکھایا۔ الجبال الطیر، الجن اور الانس کے لیے ملاحظہ فرمائیے سورہ 21 آیت 79 اور سورہ 27 آیات 15-17۔ قرآن عبد منیب کی وضاحت میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ بنی اسرائیل بنتی اور بگڑتی رہی۔ قرآن یہاں بنی اسرائیل کے سنہری دور اور دو عبد منیب یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ادوار کا ذکر کرتا ہے۔ اس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لفظ فضل آیا ہے جو بہت جامع لفظ ہے۔ اس میں فضیلتیں، قوتیں، سطوتیں، دولتیں اور نعمات سب آ جاتی ہیں۔ اس آیت کا عمومی ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے خاص فضل سے نوازا کہ اے پہاڑو تم بھی اس کے ساتھ تسبیح میں شرکت کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ تفسیروں میں لکھا ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب لہن داؤدی سے انتہائی موسیقی سے گاتے تھے یا حمد و نعت پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی گایا کرتے تھے، پرندے بھی گایا کرتے تھے، اور اس بات کو تفاسیر خدا کا فضل لکھتی ہیں۔ یہ کچھ کہنے کے بعد یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ تفسیر احادیث مبارکہ کی روح سے کی گئی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا نے روزی کمانے کے لیے لوہاروں والا کام سکھایا، اور لوہا ان کے ہاتھ میں موم بن جاتا تھا تاکہ زرہ اور دیگر سامان جنگ بنا کر روزی کمائیں۔ یہ ان کے معجزات بتائے جاتے ہیں۔ مفسرین کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ انبیاء اور رسل کی سلطنتیں اور مملکتیں بڑی عظیم ہوتی تھیں۔ یہی فضل لفظ سورہ 4 آیت 54 میں آیا ہے جہاں کہا گیا ہے کہ آل ابراہیم علیہ السلام کو ضابطۂ قانون اور علم و حکمت دی اور بڑی عظیم مملکت عطا کی۔ سورہ 4 آیت نمبر 54۔ کتاب اور حکمت تو فیصلے کرنے کے لیے دی جاتی تھی، اور جب تک حکومت نہ ہو تو ایک نبی اور رسول فیصلے کس طرح کر سکتا ہے؟ تمام انبیاء کرام و رسل اول الایدی والابصار سورہ 38 آیت 45 ہوتے تھے۔
यानी वो साहिब कुव्वत और साहिब इक़्तिदार के साथ साहिब बसीरत भी होते थे। हर नबी की किताब ज़ाब्ता कानून होता था और हिकमत यानी कानून की गर्ज़ो गायत किताब के साथ होती थी। हिकमत कोई अलग चीज नहीं होती। किताब के साथ कुव्वत और बसीरत खुदा इसलिए देता था कि अगर कुव्वत ना हो तो हिकमत बसीरत बेकार हो जाती है, और अगर कुव्वत तो हो और हिकमत बसीरत ना हो तो वो अंधे के हाथ में लाठी होती है। बाकी रहा यह कि लोहा उनके हाथ में आकर मोम बन जाता था, तो फिर सवाल पैदा होता है कि उनकी अपनी तलवार का क्या बनता था जिससे वो जंग किया करते थे। क्या उनकी तलवार हाथ में लेते ही मोम हो जाती थी? अगर ऐसा था तो फिर जंग कैसे करते थे? असल बात यह है कि लोहे को पिघलाकर लोहे से अशिया बनाने का काम गालिबन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में शुरू हुआ होगा। आयत नंबर 11। अनिअमल साबिगात वक़द्दिर फिस्सर्द वअमलू सालिहन इन्नी बिमा तअमलून बसीर। उसने हमारे कानून के मुताबिक असलहा साजी के कारखाने बना रखे थे जहां लोहे को पिघलाकर जिरहें तैयार की जाती थीं और उनकी कड़ियां ठीक ठीक अंदाज से जोड़ी जाती थीं। लेकिन उसके साथ ही हमने उन तमाम लोगों से कह रखा था कि ये सब सामान जंग इंसानों के काम संवारने के लिए इस्तेमाल में आना चाहिए, न कि दुनिया में फसाद बर्पा करने के लिए। और उन्हें हमने अच्छी तरह बता दिया था कि वो जो कुछ करते हैं उस पर हमारी निगाह है। वामलू सालेहन, ताकि हम वारियां पैदा करने वाले काम करें। अंबिया कराम को फसाद फैलाने के लिए कुव्वत इक़्तिदार और हुकूमत नहीं दी जाती थी, बल्कि उन्हें बता दिया जाता था कि ये सब कुछ हक के मुताबिक फैसला करने के लिए जरूरी है, लिहाजा तुम इंसानियत की सलाहियतें बेदार करने के लिए उनको इस्तेमाल करना। अगर तुमने ऐसा ना किया तो ये ना समझ लेना कि हम तुम्हारे अमाल को नहीं देख रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने फराइज इस उम्दगी के साथ अंजाम दिए कि वो खुदा के मुकर्रबीन में से हो गया। सूरह 38 आयत नंबर 23 ता 25। आयत नंबर 12। वलिसुलैमान अर्रीह गुदुव्वुहा शहरुन वरवाहुहा शहर वअसलना लहु ऐनल क़ित्र वमिनल जिन्नि मन यअमलु बैन यदैहि बिइज़्नि रब्बिह वमन यज़िग़ मिन्हुम अन अम्रिना नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं के रुख का ऐसा इल्म हासिल था कि उसकी कश्तियां बादबान के जरिए एक दिन बल्कि दिन के अवलीन हिस्से में इतना सफर तय कर लेती जितना सफर दूसरी कश्तियां महीना भर में तय करती थीं, और इतना ही सफर दिन के दूसरे हिस्से में। और हमने उसके लिए तांबे मादनियात का चश्मा बहा दिया था, और वहशी कबाइल उसके ताबे फरमान थे जो उसके रब के कानून के मुताबिक उसके ज़ेरे हदायत काम करते थे। सूरह 21 आयत नंबर 82, सूरह 38 आयत नंबर 37। उनमें से अगर कोई सरकशी इख्तियार करता तो हमारे कानून के मुताबिक उसे सख्त सजा मिलती थी। जिन, वो इंसान जो गैर महज़्ज़म हों, सरकश हों, कानून की जकड़बंदियों को तस्लीम न करते हों, ऐसे इंसानों को अरबी में जिन कहा जाता है। ऐसे लोग अमूमन जंगलों, पहाड़ों और सहराओं में यानी शहरी आबादियों से दूर बदुओं की तरह रहते थे। इसके मुकाबल लफ्ज अंश है। ये वो लोग हैं जो मिलजुल कर रहते हों, यानी महज़्ज़ब शहरी आबादी जो मुआशरे के कवानीन को तस्लीम करते हैं। कश्तियों को बादबानों के जरिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहल शुरू किया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादबानों के जरिए अपनी मनपसंद मंजिल की तरफ कश्तियों के जरिए सफर करने का फन आता था, जिसकी वजह से उसकी कश्तियां आम चप्पुओं से चलने वाली कश्तियों के मुकाबले में ज्यादा सफर कर लेती थीं। गालिबन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस फन को खुद इजाद नहीं किया, तो इस फन को पहले इस्तेमाल जरूर किया होगा। ये बात गलत है कि कश्तियों को जिन चलाया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मसखर करदा वहशी कबाइल से काम लिया करते थे। तांबे को पिघलाने का काम भी उसी के दौर में शुरू हुआ। आप किसी स्टील मिल्स में जाएं, वहां लोहा पानी की तरह बह रहा होता है। कुरान में है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों को जंजीरें, बेड़ियां पहनाकर बांध कर रखा करते थे। जो मखलूक नजर ना आए उनको बेड़ियां पहनाने के क्या मानी। जब इंसान अकीदत की जंजीरों, रस्सियों में अच्छी तरह बंध जाता है तो फिर वो बगैर किसी जकड़बंदी के भी अपने मकाम पर बरकरार रहता है। रस्सियां और जंजीरें तो टूट भी जाती हैं, लेकिन अकीदत की रस्सियां नहीं टूटती। सहरा नशीं बद्दुओं को, जंगल पहाड़ों में अपनी मुनफरद जिंदगी बसर करने वाले खाना बदोशों को अरब जिन कहते थे। अरबी की लुगात तो उसकी तस्दीक करती हैं, और वो शहरी आबादी को अन्नास कहते थे।
इन गैर महज़ब आबादियों को मुसख्खर करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनसे काम लेते थे और उनमें से अगर कोई सरकशी करता तो खुदा के कानून के मुताबिक उनको सख्त सजा मिलती थी। आयत नंबर 13। يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور۔ وہ مسخر قبائل سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ کچھ بناتے جو کچھ وہ چاہتا تھا، یعنی بڑے بڑے قلعے، محلات اور ہیکل تعمیر کرتے۔ وہ مجسمے حوضوں کی مانند بڑے بڑے لگن اور زمین میں گڑی ہوئی دیگیں تیار کرتے۔ ہم نے آل داؤد علیہ السلام سے کہہ رکھا تھا کہ ہم نے انہیں حصول نعمت کے جس قدر اسباب اور سامان عطا کر رکھے ہیں ان سے صحیح صحیح فائدہ اٹھاؤ اور انہیں ہمارے قانون کے مطابق استعمال کرو۔ یہ تاکید انہیں اس لیے کی گئی کہ لوگوں میں بہت کم ہیں جو اشیاء کا ہمارے قانون کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ شکر، جس مقصد کے لیے کوئی چیز دی جائے اسے اسی مقصد کے لیے صرف کرنا شکر کہلاتا ہے۔ تماثیل، مجسمہ سازی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے حلال تھی تو آج کس طرح حرام ہو سکتی ہے؟ تماثیل کے معنی ہے مجسمے گھڑنا، تصویر بنانا۔ ایک نبی جب وحشی قبائل سے یہ کام لیا کرتا تھا تو آج مجسمے سازی اور تصویر بنانا کس طرح حرام ہو گیا؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مجسمہ سازی حلال تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حرام قرار دی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی کس آیت کے تحت حرام ہے؟ ریگستانی، صحرائی، وحشی، ان سیولائزڈ لوگ جو عام شہروں اور بستیوں سے دور رہتے ہیں، نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں، انہیں عربی زبان میں آج بھی جن کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو مسخر کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے مختلف کام لیا کرتا تھا۔ ان میں سے ایک قبیلہ تیز رفتار گھوڑے پالتا تھا تو اس جوہد سے اس قبیلے کا نام طیر پڑ گیا تھا۔ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے ہمارے علماء کرام نے اسرائیلیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے داخل کر دیا ہے۔ اس طرح کر کے انہوں نے تفسیروں سے کسی قسم کا اختلاف کرنا مشکل بنا دیا۔ بھلا کون ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ سے اختلاف کرے؟ اگر یہ لوگ لکھتے کہ ہماری سمجھ میں یوں آیا ہے تو کوئی آنے والے دور میں عقل کی کسوٹی پر ان کی بات کو پرکھ سکتا تھا۔ بہرحال احادیث و روایات اقوال رسول نہیں ہیں بلکہ یہ منسوب الی الرسول ہیں۔ تفاسیر میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو جانتے تھے اور ان کے پاس اسم اعظم تھا جس کے زور پر یہ سارے جن، پرندے اور چرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں تھے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی سلطنت کا انتظام و انصرام گویا جادو کے زور پر تھا تو اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اپنی فہم و فراز کو کوئی دخل نہ تھا۔ اس طرح کریڈٹ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو جاتا نہیں، سارا کریڈٹ اسم اعظم کو چلا جاتا ہے اور ہمارے لیے اس نبی کا کوئی اسوہ نہیں رہتا کیونکہ ہمارے پاس تو اسم اعظم نہیں ہے۔ اب جو قوائف قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اپنے اندر محفوظ کر دیے ہیں وہ تو پھر انسانوں کے لیے بیکار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا عبث کام نہیں کیا کرتا، اس لیے منسوب الی الرسول اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہو سکتے۔ اسم اعظم والی انگوٹھی اور اس سے متعلق اسرائیلی خرافات جو ہماری تفاسیر میں بھی آ گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا۔ اس انگوٹھی کے زور پر آپ حکومت چلاتے تھے، اسی کے زور پر انسان، حیوان، چرند پرند، جنات، بھوت سب آپ کے لیے مسخر تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب غسل خانے جاتے تو انگوٹھی اتار کر اپنی ایک بیوی کو دے دیتے تھے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب آپ کی سلطنت مستحکم ہو گئی تو آپ کو اپنی قوت پر بڑا ناز ہو گیا تو خدا کو یہ بات بڑی ناگوار گزری جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ دیووں کا بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے روپ میں آیا اور چالاکی سے انگوٹھی بیوی سے لے گیا۔ طاقت اور قوت کا سارا راز تو انگوٹھی میں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تو انگوٹھی مانگی تو وہ کہنے لگی کہ انگوٹھی تو آپ لے گئے تھے۔ اب دہائی مچ گئی، سارے جن بھوت وغیرہ اس دیووں کے بادشاہ کے قبضے میں آ گئے۔ جعلی سلیمان نے اصلی سلیمان علیہ السلام کو محل سے نکال دیا اور وہ محل میں سلیمان بن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کے پاس رہتا رہا۔ معاذ اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے فقیروں کے بھیس میں بھاگے اور کسی بھٹیارن کے ہاں بھٹ میں ایندھن جھونکنے کی نوکری کر لی۔
اس کے بعد آپ شاہ آمو کے ملک میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر آپ نے شاہی باورچی خانے میں نوکری کر لی۔ بادشاہ کی بیٹی آپ پر عاشق ہو گئی۔ جب بادشاہ کو علم ہوا تو اس نے اپنی بیٹی اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو جنگل کی طرف نکال دیا۔ غور کیا آپ نے خدا کے عظیم پیغمبر کے متعلق یہ بیان ہو رہا ہے جن کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک دن ایک ماہی گیر ایک مچھلی لے کر ادھر سے گزرا تو بھکارن شہزادی نے وہ مچھلی اس سے خرید لی۔ مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ایک انگوٹھی برآمد ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے اپنا نام کہلت رکھ چھوڑا تھا اسے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی انگوٹھی ہے۔ آنکھ جھپکتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت عوض کر آئی اور آپ فوراً یروشلم پہنچ گئے اور اس غدار دیووں کے بادشاہ کو قتل کیا اور خود تخت حکومت پر متمکن ہو گئے۔ دیووں کا بادشاہ تو جعلی سلیمان تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویاں تو اصلی تھیں جن کے ساتھ یہ جعلی سلیمان رہتا رہا۔ معاذ اللہ، اس طرح وہ سارے جنات اور بھوت پریت، چرند اور پرند آپ کے قبضے میں دوبارہ آ گئے۔ آپ نے سمجھ لیا یہ ہے تفسیر جو بیان کی جاتی ہے۔ آیت نمبر 14۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد اس کا بیٹا اس کا جان نشیں ہوا۔ وہ محض ایک انسان نما حیوان تھا، یعنی آب و گل کا ایک متحرک پیکر۔ سورہ 38 آیت نمبر 34۔ چنانچہ اس کے ہاتھوں شوکت داؤدی اور سطوت سلیمانی سب ختم ہو گئی۔ مسخر وحشی قبائل نے یہ دیکھا تو وہ بھی سرکش ہو گئے اور انہیں وحشی قبائل کو افسوس ہوا کہ وہ اپنے پرانے خیال کے مطابق اتنا عرصہ کیوں اس جسد بے جان کی غلامی کرتے رہے۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ اس حکومت کا اب صرف نام ہی باقی ہے اور اس کے پیچھے قوت کچھ نہیں رہی تو وہ اتنا عرصہ اس ذلت آمیز عذاب میں کیوں مبتلا رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے متعلق غیر حقیقی داستان۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو آپ نے خدا سے کہا کہ میرے بعد تو یہ مملکت اجڑ جائے گی، موت برحق ہے، اس لیے اے خدا کچھ ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں مر گیا ہوں، تاکہ حکومت کا نقشہ اسی طرح قائم رہے۔ خدا نے کہا کہ یہ ہمارے لیے کون سی مشکل ہے، تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو عصا تو تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہی ہے۔ بعض روایات میں اعتراض سے بچنے کے لیے کہا کہ انہوں نے شیشے کا ایک بہت بڑا سا ڈبہ شوکیس بنوایا اور بعض روایات کی روح سے ہیکل میں جو عبادت گاہ تھی آپ اسی کے اندر کھڑے رہے۔ اس اختلاف کے بعد جو قدر مشترک تفاسیر میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں عصا تھا اور اس حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو اسی حالت میں کھڑا دیکھ کر جو سارے جنات وغیرہ تھے وہ اپنے اپنے کام میں لگے رہے۔ اس طرح ان پر 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور لاش عصا کے سہارے کھڑی رہی۔ خدا کی اسکیم میں نعوذ باللہ خامی رہ گئی تھی کہ عصا کو دیمک لگ گئی، عصا کمزور ہوا تو لاش گر گئی۔ جنات کو افسوس ہوا کہ وہ اتنے عرصہ اس کی حکومت کے کام کرتے رہے، حالانکہ وہ تو عصا کے سہارا ایک لاش کھڑی ہوئی تھی۔ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا تو ہم بہت پہلے اس کی غلامی سے آزاد ہو جاتے۔ اس کے بعد وہ سارے بھاگ گئے اور سلطنت اجڑ گئی۔ یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ جو تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جانشین بیٹا نالائق اور کمزور تھا۔ اتنی عظیم سلطنت ہو تو کمزور جانشین میں خرابیوں کے باوجود سلطنت کچھ وقت تک اپنے زور درون سے چل جاتی ہے، آہستہ آہستہ پھر اس میں گھن لگتا ہے تو پھر وہ سلطنت گرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کی سلیمان کے دشمنوں سے رفاقتیں تھیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ دشمن خود بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے 10 تھے جو ایک پروہت کے ساتھ مل گئے تھے۔ ان سب نے مل کر تقریباً 1 سال کی محنت کے بعد بیٹے کو تخت سے اتار دیا اور باغی سردار نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح جانشین کی نااہلی کے سبب مملکت سلیمانی ختم ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانشین کی خصوصیات۔ جسم اور جسد دونوں عربی الفاظ ہیں۔ جسم کے جو معنی ہوتے ہیں وہی جسد کے بھی ہوتے ہیں، البتہ جسد ایک بے جان سے انسان کو کہتے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں مٹی کا مادھو کہتے ہیں، یعنی صلاحیتوں سے خالی جسم، بے روح جسم، بے جان پیکر، بے قوت پیکر۔ قرآن نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا دیکھنے میں تو انسان تھا
لیکن بیروح ایک خاکی پیکر تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے تخت کے پایوں کو دیمک چاٹ گئی اور اس کی حکومت گر گئی۔ سورہ 38 آیت نمبر 34۔ زبان کے الفاظ کے ایک تو لغوی معنی ہوتے ہیں اور دوسرے اس الفاظ کے مجازی معنی بھی ہوتے ہیں۔ اہل زبان الفاظ کو لغوی اور مجازی دونوں معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے الفاظ کے ایک تو اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں اور دوسرے الفاظ کے مجازی معنی ہوتے ہیں۔ کسی زبان کی سطح جوں جوں بلند ہوتی چلی جاتی ہے اس میں لغوی معنی کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور مجازی معنی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جس کو مجازی معنی کہتے ہیں ان میں استعاروں کے ذریعے بات کو سمجھایا جاتا ہے۔ استعاروں سے بات خصوصی طور پر ایسی کتابوں میں ملتی ہے جو وحی کی روح سے آتی ہیں۔ استعاروں میں کہی ہوئی بات ہر زمانے کے لوگوں کی سمجھ میں آتی چلی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ پر کھڑے ہو کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں ان الفاظ کے مجازی معنی کیا دیے ہوئے ہیں۔ قرآن نے جو یہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد ان کی کرسی کمزور ہو گئی، متزلزل ہو گئی، وہ لکڑی کی کرسی نہیں تھی بلکہ کرسی سے مراد عرش ہے، کنٹرول ہے، حکومت کا کنٹرول سنبھالنا ہے۔ اگر کرسی سے مراد لکڑی کی کرسی ہے تو خدا کے متعلق کیا کہا جائے گا جو وہ کہتا ہے کہ واسع کرسی السماوات والارض، سورہ 2 آیت 255۔ تو پھر خدا کی کرسی تو ارض و سماوات کے اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ کرسی کا مجازی معنی اقتدار ہوگا جو خدا کا تمام کائنات پر مسلط ہے۔ ہم روز کہتے ہیں کہ فلاں کی کرسی پر آج کل کون بیٹھا ہوا ہے یا اس کی کرسی چھن گئی ہے۔ یہ مجازی معنی ہوتے ہیں اور ہر زبان میں ہوتے ہیں، اور قرآن نے بھی مجازی معنوں کو استعمال کیا ہے۔ قرآن نے کہا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر ایک جسد براجمان ہو گیا، سورہ 38 آیت نمبر 34۔ اور زیر نظر آیت میں بیٹے کو دابت الارض، سورہ 34 آیت نمبر 14 کہا، یعنی ارض کی نسبت اس کے معنی پست ترین دابہ ہوں گے، یعنی جسم آبو کے محض سانس لینے والا ہر چیز کو دابہ کہتے ہیں۔ ایسے بیٹے کے اقتدار سنبھالنے سے یہ ہوا کہ اقتدار کے ستونوں کو دیمک لگ گئی، لہٰذا جب اقتدار کے ستون کھوکھلے ہو گئے تو اس کی سلطنت اجڑ گئی اور سرکش پہاڑی قبائل باغی ہو گئے۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کیا کہ کاش ہمیں پہلے معلوم ہو جاتا کہ اس مٹی کے مادوں کی وجہ سے حکومت کمزور ہو گئی ہے۔ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم خواہ مخواہ غلامی کی زندگی بسر کرتے چلے آئے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ ایسا بیٹا کیوں پیدا ہوا؟ بخاری شریف کو کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب مانا جاتا ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے کہتے ہیں، ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں آج رات اپنی 70 عورتوں کا دورہ کروں گا اور ہر عورت حاملہ ہو کر ایک ایسا شاہ سوار پیدا کرے گی جو راہ خدا میں جہاد کرے گا۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھی نے کہا کہ انشاءاللہ کہو، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہ کہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی عورت حاملہ نہ ہوئی، صرف ایک عورت کے ہاں آدھا بچہ پیدا ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو سب شاہ سوار پیدا ہوتے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتے۔ بخاری۔ یہ ہے نالائق بیٹا پیدا ہونے کی وجہ جو روایات کی روح سے بتائی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ روایات درست نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 15۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ قوم سبا کی آبادی کی یہ نشانی دور دور مشہور تھی کہ یہ ایک ایسی وادی میں آباد تھی جس کے دونوں اطراف زمین اس قدر سرسبز و شاداب تھی گویا دو باغ ہیں جو دائیں بائیں برابر چلے جا رہے ہیں۔ ان کے شہروں کی آب و ہوا نہایت خوشگوار تھی۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم فراواں رزق سے جو تمہیں فطرت کی طرف سے یوں بلا مزد و معاوضہ ملا ہے خوب کھاؤ پیو، لیکن ان نعمتوں کو قوانین خداوندی کے مطابق استعمال میں لاؤ۔ ان کو قوانین خداوندی کے مطابق استعمال کرنا ہی ان کی شکر گزاری اور قدر شناسی ہے۔ ایسا کرو گے تو تم تباہیوں سے محفوظ رہو گے۔ بلدتن طیبتن کے معنی ہے پوری کی پوری مملکت پھلوں سے لدی ہوئی تھی۔ ربن غفورن، غفور کے معنی بخشنے والا نہیں بلکہ حفاظت کے ہوتے ہیں، یعنی مملکت خدا کی حفاظت میں تھی اور اس کے اندر رزق کی فراوانی تھی۔ ربن غفورن وہ کیفیت ہے جس میں ربوبیت کی روح سے مغفرت حفاظت حاصل ہو۔ قانون خداوندی کی حفاظت میں ہونے کی وجہ سے
مملکت سبا کی یہ حالت تھی، لیکن بعد میں قوم نے شکر کرنا چھوڑ دیا تو مندرجہ بالا کیفیت نہ رہی۔ شکر جس مقصد کے لیے جو شے ہو اس کو اسی مقصد کے لیے صرف کیا جائے، نیز شے کو قوانین خداوندی کے مطابق صرف کیا جائے تو یہ شکر ہے۔ ایسا کرنے سے انسان کی محنت بھرپور نتائج پیدا کرتی ہے۔ طیب اس درخت کو کہتے ہیں جس میں پھل آئے، اور خبیث وہ درخت ہے جو پھل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ملکہ سبا کا قصہ آ گیا ہے۔ اس سورت کا نام اگرچہ سورہ سبا ہے، لیکن یہ واقعہ تفصیل سے نہیں آیا ہے۔ اس واقعہ کو تفصیل سے ملاحظہ فرمائیں سورہ النحل کی آیات 38 تا 60 میں، اور دوسرے مقامات پر بھی۔ سبا کو انگریزی میں شیبا کہتے ہیں۔ اس قوم کا مسکن شمالی یمن کا علاقہ تھا۔ یہ علاقہ بڑا ہی سرسبز و شاداب تھا۔ ان کی معیشت زرعی تھی۔ زراعت کے لیے انہوں نے ندی نالوں کے پانی کو ڈیم بنا کر محفوظ کر رکھا تھا۔ یہاں کی پیداوار دور دور تک کے علاقوں کی منڈیوں میں برائے فروخت جاتی تھی۔ ملکہ سبا کی کامیاب حکومت کی نشانی قرآن نے یہ بتائی کہ بلدتن طیبتن و رب غفور، سورہ 34 آیت نمبر 15۔ مملکت سرسبز و شاداب اور خدا کے قوانین کی حفاظت میں۔ اسی قوم کے بارے میں سورہ النحل میں بتایا کہ ایک قوم تھی، انہیں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ امن یہ تھا کہ انہیں حفاظت خداوندی حاصل تھی، یعنی قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتی تھی، اور اطمینان یہ تھا کہ انہیں رزق کی طرف سے اطمینان تھا۔ آیت نمبر 16۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل۔ انہوں نے نعمتوں کو قانون خداوندی کے مطابق استعمال نہ کیا اور سرکشی اختیار کی۔ حالات نے پلٹا کھایا، پس زور کا سیلاب آیا جس سے بند ڈیم کے کنارے ٹوٹ گئے اور وہ بستیاں خسو خاشاک کی طرح بہہ گئیں۔ ان کے دونوں باغات تباہ و برباد ہو گئے اور ان کی جگہ جنگلی جھاڑیاں اگ آئیں جن میں کڑوے کسیلے پھل لگتے یا کچھ چھاؤ کے درخت اور تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ یوں ان کی زندگی کی تمام خوشگواریاں بدمزگیوں میں بدل گئیں۔ فَآرَزُوا، انہوں نے قوانین خداوندی سے منہ موڑا۔ اس قوم کے دل میں دوسروں کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لینے کی ہوس پیدا ہوئی۔ اس کو قرآن نے یوں بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے سفر لمبے لمبے کر دے۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور نتیجتاً وہ قصہ پارینہ بن کر رہ گئے۔ سورہ 34 آیت نمبر 19۔ فتوحات کے سلسلے میں یہ دور تک چلے گئے اور پیچھے اپنی زراعت اور بندوں سے غافل ہو گئے، لہذا بند ٹوٹے اور مملکت کا نقشہ ہی بدل گیا۔ آیت نمبر 17۔ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ انہوں نے ہمارے قوانین سے یکسر انکار کر رکھا تھا، اس لیے انہیں سرکشیوں کا یوں بدلہ ملا۔ اگر وہ ہمارے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے تو اس قسم کے فطری حادثے کا مقابلہ کر لیتے اور سب مل کر دوبارہ آباد ہو جاتے۔ یہ بات کچھ اہل سبا کے ساتھ مخصوص نہ تھی۔ جو بھی ہمارے قوانین سے انکار کرے گا اس کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ اخلاقی قوانین سے منہ موڑنا کفر ہے تو حفاظت کے باب میں طبعی قوانین سے منہ موڑنا بھی کفر ہے۔ ذالکا جزیناہم بما کفروا، سورہ 34 آیت نمبر 17۔ جس طرح خدا کے بنائے ہوئے اخلاقی قوانین سے منہ موڑنا کفر ہے، اسی طرح خدا کے بنائے ہوئے طبعی قوانین سے اپنی حفاظت کے سلسلے میں منہ موڑنا بھی کفر ہے۔ خدا کے بنائے ہوئے قوانین میں طبعی قوانین اور انسانوں کی معاشرتی زندگی سے متعلق وحی پر مبنی قوانین دونوں شامل ہیں، لہذا عوام کو چاہیے کہ ملک کے طبعی اور فطری نظم و نسق کی طرف سے بھی غافل نہ ہوں اور وہ اپنے معاشرے کو طبعی قوانین اور اخلاقی قوانین دونوں کے تابع رکھیں تاکہ معاشرے میں ناہمواریاں پیدا نہ ہوں۔ قرآن تو مومن صرف انہی کو کہتا ہے جو دنیاوی زندگی کو بھی خوشگوار بنائیں اور اخروی زندگی کو بھی خوشگوار بنائیں۔ سورہ 2 آیت نمبر 201۔ یعنی وہ لوگ جو طبعی اور اخلاقی قوانین دونوں کی نگہداشت کریں۔ غور کیا جائے کہ کیا ہم طبعی اور اخلاقی دونوں قوانین کی نگہداشت کرتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ دولت کی فراوانی خدا کی نعمت ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ لگائی کہ رزق کے استعمال میں اقدار خداوندی کو بھی نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ اگر اقدار خداوندی پیش نگاہ نہ ہو تو رزق کی فراوانی حفاظت کی ضامن نہیں رہتی۔ اسی لیے بہت سی اقوام رزق کی فراوانی کے ہاتھوں بھی تباہ ہو گئی۔ سورہ 28 آیت نمبر 58۔ بھوک سے بھی انسان مر جاتا اور زیادہ کھانے سے بھی مر جاتا ہے،
وہ اقوام ایسی اجڑی کہ ان کی بستیوں میں کوئی دوسرا آباد نہ ہوا اور اس کا وارث خدا ہی رہا۔ سورہ 28 آیت نمبر 58۔ ان بستیوں کا وارث کوئی اس لیے نہ بنا کہ وہاں کچھ ایسا بچا ہی نہ تھا کہ جس کو کوئی سنبھالتا۔ آیت نمبر 18۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ اس تباہی سے ان کے ملک یمن سے لے کر شام اور فلسطین کے سرسبز و شاداب علاقوں تک تمام راستے میں بڑے بڑے خوشحال اور بارونق شہر آباد تھے جو ان کی تجارت کی منڈیاں تھیں، اور یہاں سے وہاں تک راستے میں پڑاؤ اور سرائیں بنی ہوئی تھیں، اور راستہ اس قدر پرامن اور آباد تھا کہ اس میں قافلے دن رات نہایت حفاظت سے آتے جاتے رہتے تھے۔ یوں یہ قوم رب غفور سورہ 34 آیت نمبر 15 کی حفاظت میں تھی۔ آیت نمبر 19۔ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ انہوں نے ایسی حرکتیں شروع کر دیں جس سے راستے کی بارونق منڈیاں رفتہ رفتہ اجڑتی گئیں۔ ملک امن و امان فتنوں کی نظر کر کے انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا شیرازہ بری طرح بکھر گیا اور اس کے بعد ان کی صرف کہانیاں باقی رہ گئیں۔ اہل سبا کی داستان میں ہر اس قوم کے لیے جو حوادث کا مقابلہ ہمت اور استقلال سے کرے اور خدا کی عطا کردہ نعمتوں اور قوتوں کو صحیح مصرف میں لائے، ان کے لیے عبرت اور بصیرت کی نشانیاں ہیں۔ صبارن وہ قوم جو استقامت سے کام لے، شکور وہ قوم کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو اقدار خداوندی کے مطابق صرف کرے۔ جو اقوام تباہ ہوتی ہیں وہ نہ تو صبار ہوتی ہیں اور نہ شکور۔ آیت نمبر 20۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ حقیقت یہ ہے کہ ابلیس نے عام انسانوں کے متعلق جو خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ قوانین خداوندی کا اتباع نہیں کریں گے بلکہ اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلا کریں گے۔ سورہ 15 آیات 38 تا 41۔ تو اس قسم کی قوموں نے ابلیس کے خیال کو سچ کر دکھایا، کیونکہ مومنین کے علاوہ سب نے اس کی پیروی اختیار کی۔ قصہ آدم کسی ایک فرد کی بات نہیں ہے اور نہ شیطان خارج میں کوئی مجسم فرد ہے۔ یہ ابلیس و آدم ساری تمثیلی بات ہے، انسان کے وہ جذبات جو قوانین خداوندی سے سرکشی برتیں اور انسان صرف اپنے ہی مفاد کے پیچھے پڑا رہے، اپنے ہی خواہشات کے پیچھے پڑا رہے، تو یہ اس کا ابلیس ہوتا ہے۔ صالحین اور انبیاء کرام اپنے ابلیس و شیطان کو مسلمان بنا لیتے ہیں۔ انسان کے اندر جذبات کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ انسان سے نکل جائیں تو یہ انسان ہی نہیں رہتا۔ جذبات کو کافر کر دیجئے، یعنی یہ سرکشی اختیار کر لیں تو یہ ابلیس و شیطان بن جاتے ہیں۔ جذبات کو قوانین خداوندی کے تابع رکھا جائے تو یہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کا ابلیس ہوتا ہے، یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کافر بناتا ہے یا اس کو مسلمان بناتا ہے۔ جذبات کو مارا نہیں جا سکتا۔ اگر جذبات کو قوانین خداوندی کے مطابق راستہ نہ دیا جائے تو یہ اپنے اظہار کے لیے غیر فطری طریقے اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے باہر تو آنا ہی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 21۔ وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ۔ ابلیس کو ایسی قوت حاصل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو اپنی قوت سے مغلوب کر لے۔ ہمارے پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ لوگ حیات آخرت پر ایمان لا کر ان لوگوں سے امتیازی و ممتاز زندگی بسر کریں جو حیات آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تیرا رب ہر شے پر نگاہ رکھتا ہے تاکہ ہر ایک کا عمل اس کے قانون کے مطابق نتیجہ مرتب کرے۔ قوانین خداوندی کو پیش نگاہ رکھنے والے انسانوں کو ابلیس مغلوب نہیں کر سکتا۔ ابلیس کائنات کی کسی شے پر غالب نہیں آ سکتا۔
इंसान जिसके लिए अशियाए कायनात मुसख्खर हैं उस पर किस तरह गालिब आ सकता है। खुदा ने इंसान को अशियाए कायनात की तरह मजबूर पैदा नहीं किया है, बल्कि उसको साहिब इख्तियार व इरादा पैदा किया है। इख्तियार भी ऐसा कि जी चाहे तो कवानीन खुदाबंदी का इत्तेबा करे और न जी चाहे तो खुदा के बताए हुए रास्ते को छोड़कर अपने जज्बात के पीछे लग जाए। जब इंसान अपने जज्बात से मगलूब हो जाता है तो वो इब्लीस से मगलूब हो जाता है। इंसान को साहिब इख्तियार व इरादा पैदा करने का मकसद ये था कि वो अपनी मर्जी से हयात आखिरत पर ईमान लाकर उन लोगों के मुकाबले में इम्तियाजी जिंदगी बसर करें जो हयात आखिरत पर यकीन नहीं रखते और शक में पड़े हुए हैं। जिंदगी की सरफराजियों और खुशगवारियों का राज खुदा के कानून मुकाफात अमल आखिरत पर ईमान में पोशीदा है, क्योंकि आखिरत पर ईमान इंसान को जिम्मेदार बनाता है कि वो कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक जिंदगी बसर करे, और खुदा के कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर करने में सरफराजियां और खुशगवारियां मिलती हैं। जब तक कानून मुकाफात पर ईमान ना लाया जाए, खुदा के कवानीन पर ईमान लाया ही नहीं जा सकता और ना ही खुदा के कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर की जा सकती है। सदकल्लाहुल अज़ीम।